الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى ہماری چل رہی ہے اور ہم نے آیت نمبر 210 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور ایک دفعہ ریوائز کرا دیتا ہوں کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ان کے دل پر، یہ جبریل امین، جن کو کیا کہتے ہیں، روح الامین، لے کر نازل ہوئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں، ٹھیک ہے۔ اور اصل میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور دردناک عذاب کا شکار ہوئے۔ یہ کتاب نہیں، اس سے پہلے بھی جو کتابیں جھٹلائیں لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے فرما رہے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ اچانک ان پر عذاب آ جائے اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں، اور قیامت والے دن وہ کہیں گے کیا ہمیں اور مہلت ملے گی؟ ہرگز بھی نہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں؟ کیا پس آپ نے دیکھا اگر ہم فائدہ دیں ان کو کئی سال اگر اور اللہ دنیا میں فائدہ دے تو بھی ان کے کسی کام نہیں آنا، عذاب پھر بھی آ کے رہے گا جو جھٹلانے والے ہیں، اور وہ اچانک آئے گا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو ان کے نہیں کام آئے گا، نہ مال نہ اولاد نہ کچھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی بستی بھی اللہ نے ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس میں پہلے کوئی پیغام پہنچانے والا، کوئی نبی یا رسول بھیجا اللہ نے۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ اگر کہیں بندے شرک میں مبتلا ہوں اور اللہ تعالیٰ وہاں نبی رسول یا اپنی کتاب نہ بھیجے اور ان کو ہلاک کر دے، ایسا نہیں کرتا اللہ۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں اور نہیں لے کر اترتے اس قرآن کو شیاطین۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ یہ قرآن شیطان، پوری اس پہ میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کاہن جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ان کے لائق نہیں ہے، وہ ابھی آگے پڑھتے ہیں، چلو۔ تو شیطان کا کام نہیں ہے، یہ جنات کا کام نہیں ہے، یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، یہ جنات کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ہی ہم پڑھ لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون۔ اب اللہ فرما رہے ہوں نہیں لائق ان کے اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، جنات نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ان کے لائق ہے یہ کہ وہ قرآن لے کے اتریں۔ یہ بڑی ایسی آیت ہے نا، یہ قرآن کی حقیقت واضح کرتی ہے یہ آیت۔ فرض کرو اگر میں کسی 1 کلاس کے بچے کو پی ایچ ڈی کے فائنل پیپر میں بٹھا دوں، کیا ہوگا؟ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو یہ کہے یہ بچہ پاس ہو جائے گا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ سب کیا کہیں گے، یہ اس کے لائق تھوڑی ہے، اس کی طاقت ہی نہیں ہے، اس کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ یہ پی ایچ ڈی کے پیپر دے سکے ایک 1 کلاس کا بچہ۔ تو شیاطین میں، جنات میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس کلام کو سنبھال سکیں۔ یہ ایک امانت ہے اور یہ اتنا بزرگی والا کلام ہے، اتنا سچ اور حق کلام ہے کہ جنات اور شیاطین میں یہ طاقت نہیں ہے، یہ صرف فرشتوں میں ہی اللہ نے رکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلام جو ہے یہ فرشتوں کے ہی لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ بھی جبریل امین زمین پہ لے کے اترتے تھے، کہاں سے؟ آسمان دنیا سے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آتا تھا ڈائریکٹ، اور دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوتے تھے حفاظت کے لیے، کوئی بھی نہیں سن سکتا تھا اس کلام کو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتے تھے الفاظ تو صحابہ کرام پھر یاد کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا نا، تو جیسے فرض کرو 1 آیت 2 آیت 3 آیت جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ میں یاد کر لوں، ایسا نہیں ہو بھول جاؤں، میں جلدی جلدی یاد کروں۔ اللہ نے پھر ایک اور آیت نازل کر دی کہ آپ اس کو پڑھنے میں جلدی نہیں کریں، آپ کو یاد کرانا ہمارا کام ہے۔ اب یہ دیکھو،
کہ انسان جو چیز یاد بھی کرتا ہے اور جو بھولتا بھی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کہ اس کو یاد کرانا ہمارا کام ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ پڑھنے لگے قرآن کو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ إنهم عن السمع لمعزولون۔ بلا شبہ وہ تو اس کے سننے سے بھی البتہ دور رکھے گئے ہیں، تو وہ سن بھی نہیں سکتے۔ ابھی میں نے بتایا نا کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو کے ان کی زبان سے نہیں الفاظ نکلتے تھے، شیطان جنات نہیں سن سکتے تھے، کیونکہ فرشتے اللہ نے کھڑے کیے ہوئے تھے حفاظت کے لیے۔ اور دجال کے بارے میں بھی یہی ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں نہیں جا پائے گا، حالانکہ اتنا اللہ اس کو طاقت دے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے چاروں طرف جو ہے نا وہ فرشتوں کا پیرا ہے، وہ نہیں جا سکے گا اندر۔ ٹھیک ہے، تو جنات اور شیاطین کے لائق نہیں ہیں، نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين۔ چنانچہ نہ آپ پکاریں اللہ کے ساتھ معبود کوئی اور نہ آپ ہو جائیں، اور ورنہ آپ ہو جائیں گے ان لوگوں میں جو عذاب دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، چنانچہ نہ آپ پکاریں اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، نہیں تو آپ ان میں ہو جائیں گے جن پر عذاب آیا، یا جن پر عذاب آئے گا، یا جو عذاب کے حقدار ہوں گے۔ پہلی چیز تو یہ یاد رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے ان کو ذمہ داری دی تھی وہ انہوں نے پوری نبھا دی، نبوت کی رتی برابر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس میں ملاوٹ کری نہ شرک کیا۔ جس کام کے لیے اللہ نے دنیا میں ان کو بھیجا تھا انہوں نے وہ کام 100% پورا کیا اور دنیا سے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت ہمارے لیے، ہر دنیا میں رہنے والے شخص کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ورنہ اس کا شمار ان میں ہو جائے گا جو عذاب والے لوگ ہیں۔ شرک اللہ نہیں بخشے گا، کفر اور شرک، کہ کفر کی حالت میں موت ہو گئی یا شرک کی حالت میں موت ہو گئی، پھر اللہ کا بڑا سخت عذاب ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارے آدمی کوئی، یہ شرکی تو ہوتا ہے۔ دیکھو یہاں پکارنے کا ہی ذکر ہے کہ اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو، تو یہ آیت ہم لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے مرتے دم تک اس بات سے کہ ہم اللہ کی ذات میں شرک کریں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اور آپ ڈرائیں اپنے قبیلوں کو جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کری نا، تو اس وقت کھلم کھلا اللہ نے اجازت نہیں دی تھی اس وقت کہ آپ اپنے گاؤں والوں کو، قبیلے والوں کو پیغام پہنچائیں، چھپ چھپ کے تبلیغ ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ آیت اللہ نے نازل کری کہ اب آپ جو ہے نا، اب آپ سب کو پیغام پہنچائیں کہ شرک سے بچو۔ ٹھیک ہے، اب ہوا کیا جب یہ، چلو اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں میں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جھکا دیجیے اپنا بازو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پیروی کی آپ کی مومنوں میں سے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اجازت ملی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر گئے اور آواز لگائی، اے بنو قریش یہاں آ جاؤ، اے عبد المناف کے قبیلے یہاں آ جاؤ، بنو امیہ یہاں آ جاؤ، صفیہ یہاں پر آ جاؤ، ٹھیک ہے، فاطمہ یہاں پر آ جاؤ، ابو طالب یہاں پر آ جاؤ، سب اپنے رشتہ داروں کو بھی، قبیلے والوں کو بھی، سب کو آواز لگائی کہ یہاں پر جمع ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ دیکھو نبی ہر وہ کام جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو نبی وہ کام کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا نبی وہ کام۔ یہاں جب وہ جو عورت آ کے لڑی تھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی اپنے شوہر کی، روتی رہی، شکایت کرتی رہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ گئی. ٹھیک ہے. تو بہرحال جب اجازت مل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور تمام قبیلے والوں کو جمع کر لیا. تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، سب قبیلے والوں کو جمع کر لیا، سارے لوگ جمع ہو گئے. اور جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیا، کوئی بیمار تھا یا نہیں تھا تو اپنا نمائندہ بھیج دیا اس نے. نمائندہ کا مطلب ہے کہ گھر سے کوئی نہ کوئی شریک ہو جائے تاکہ سنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. اچھا ذرا یہ غور ذہن میں رکھنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار اجازت جب ملی کہ آپ اب کھل کے تبلیغ کریں، یہ تب کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین تو لوگ سمجھتے تھے کہ سچے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ کھڑے ہوئے سب کو بلا لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف سے کوئی فوج آ رہی ہے حملہ کرنے تو تم لوگ یقین کرو گے؟ تو سب نے یہ بات کہی کہ ہاں ہم یقین کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قریش والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اللہ کی ذات میں شرک نہ ٹھہراؤ. قیامت والے دن سے ڈرو، عذاب سے ڈرو جو اللہ کا آئے گا ان لوگوں پر. اے عبد المناف والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، شرک نہ کرو. اے صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، شرک نہ کرو، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. اے چچا ابو طالب، اے چچا ابو لہب، کسی کام نہیں آؤں گا. پھر آخر میں فرمایا اپنی بیٹی سے اے فاطمہ دنیا میں جو چاہیے مجھ سے لے لے، آخرت میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا. جب یہ بات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو ابو لہب جو رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ کہنے لگا کہ کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں بلایا ہے، یہ بات کرنے کے لیے؟ پورا دن تجھ پر ہلاکت کا گزرے. ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بددعا دی کہ اب پورا دن تجھ پہ ہلاکت کا گزرے، تو نے ہمیں یہ بات بتانے کے لیے بلایا یہاں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو یا قیامت آنے والی ہے یا عذاب آئے گا اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کر دی اسی وقت. سورہ لہب، تبت یا ابی لہب و تب، تبت یدا، یعنی کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور اس کا نہ مال کام آیا نہ اس کی کمائی کام آئی، برباد ہوا، جہنم میں گرا وہ، اور ساتھ اس کی بیوی بھی جو کہ ایندھن چننے والی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اس کو، ٹوٹ گئے اس کے دونوں ہاتھ. ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ابو لہب بیٹھا ہوا تھا. ابو لہب کی لونڈی سوبیہ نے آ کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے. ابو لہب نے اس خوشی کے موقع پر اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم آزاد ہو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی، ٹھیک ہے. لیکن ابو لہب شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، یعنی شروع سے مخالفت میں رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا جتنا کام کرتے رہے آخری وقت تک مخالفت کرتا رہا، ایمان نہیں لایا. ان کے چچا بھی ابو طالب بھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے مخالفت نہیں کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو لہب نے کھل کر مخالفت کری. اور شعیب ابی طالب گھاٹی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لینے میں مجبور ہو گئے تھے تو ابو لہب کا فرض بنتا تھا کہ اس کے قبیلے کے لوگ بھی وہاں پہ جمع تھے، اس نے کوئی مدد نہیں کری تھی، اور بلکہ بھتیجا، سگا بھتیجا تھا، کوئی مدد نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، کہ ان قریب وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ جہنم میں اس کو روک کر جو ہے نا، پتہ نہیں جس دن خوشخبری اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس پہ جہنم جو ہے نا وہ عذاب روک دیا جاتا ہے اس دن 12 ربیع الاول کو، نعوذ باللہ.
اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کا کام نہیں آیا کوئی بھی چیز، اور ساتھ اس کی بیوی بھی۔ ابو لہب جو ہے نا بڑا خوبصورت آدمی تھا، بہت پیسے والا تھا، اس کے گال سرخ تھے، اور لہب کہتے ہیں سرخ اس کو کوئلہ، وہ کوئلہ جیسے سرخ ہو جاتا ہے نا، جل کے جیسے گلابی بن جاتا ہے، اس کے گال ایسے تھے، سرخ گورا چٹا سرخ اس کے گال تھے، اس لیے اس کا پڑ گیا تھا، ورنہ اس کا نام تھا ابو العزہ، ابو العزہ نام تھا اس کا، ابو لہب کا، لیکن اس کو ابو لہب کہتے تھے کہ اس کے گال سرخ تھے۔ اور یہی ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی وعید سنا دی، اور اس کی بیوی بھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب سورت نازل ہوئی سورہ لہب، تو اس کی بیوی جو ام جمیل تھی، وہ کم تھوڑی تھی مخالفت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اور بڑھ کر تھی۔ وہ روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے کانٹے دار جھاڑیاں ڈالتی تھی کہ یہ جو ہے نا وہاں جائیں گے، کعبے کی طرف جائیں گے تو ان کے پیر زخمی ہوں گے۔ اور جب یہ سورت نازل کی تو وہ کنکریاں لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلی کہ کہاں ملیں اور میں ان کو کنکریاں سے ماروں۔ تو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، تو ان سے کہنے لگی کیا ہے تمہارا وہ ساتھی کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ جو سورت نازل ہوئی ہے، مطلب وہ جو اس نے کہا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو میں کنکریاں لے کر آئی ہوں کہ میں اس سے بدلہ لوں گی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سورت تو اللہ نے نازل کی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھوڑی ہیں، یہ تو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے۔ تو وہ واپس چلی گئی، اللہ نے اس کو بھی شامل کر دیا ابو لہب کے ساتھ، کہ وہ بھی ساتھ امراۃہ، میں نے بتایا تھا امرا زوجہ اور صاحبہ، کہ کیا فرق ہے ان میں۔ یہ تینوں لفظ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے لیے استعمال کیے ہیں قرآن میں۔ جب ابو لہب کا ذکر کیا ہے تو امراۃ کا ذکر کیا ہے، جب فرعون کی بیوی کا ذکر کیا تو صاحبہ کا ذکر کیا اللہ نے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کیا تو زوج کا ذکر کیا، اللہ نے زوج کا لفظ استعمال کیا۔ تو ابو لہب ایسا تھا، میں نے تفصیلاً آج تھوڑی اسی چیز پہ لگائی، اسی لیے کہ پتہ چلے کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے یا عذاب روک دیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی جہنم میں۔ تو ایسا ہی ہے، اور ہمیں اسی بات پر ایمان لانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ایمان نہیں لایا، دین میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں، اللہ نے جہنم کی وعید سنا دی۔ اور سوچو ابو لہب کا نام لے کے اللہ نے سورت نازل کری، ورنہ پورے قرآن کا یہ شیوا نہیں ہے اس میں، پورے قرآن میں سوائے انبیاؤں کے تمہیں کوئی نام نہیں ملے گا، لیکن ابو لہب کا نام ہے اس میں، کہ ابو لہب جو ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو رشتہ دار تھا، سگا چچا، جو باپ کے مانند ہوتا ہے، اور پھر یہ اپنے قبیلوں سے بھی سنسیئر نہیں تھا، تو خاص کر اس کو وعید سنائی ہے کہ ٹوٹ گئے تیرے ہاتھ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرے مجمع میں اس نے انگلی اٹھائی تھی کہ کیا تو نے محمد ہمیں اس لیے بلایا یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا پورا دن ہلاکت میں گزرے۔ اللہ نے نہیں چھوڑا، اسی وقت سورت نازل کر دی، ہلاک تو تو ہوگا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے۔ اللہ کے نبی پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ تو یہ ہے ساری بات کہ اللہ کے نبی کا فرمان اور اللہ کا فرمان، اگر ہم اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ بات ساری یہ ہے، اسی لیے آج اس آیت پر رک کر اس کی تفسیر زیادہ لمبی میں نے سمجھا دی کہ ابو لہب کا واقعہ، اس سے کڑی جو ملتی ہے وہ، پھر اس کی بیوی جو ام جمیل تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا نام بھی میں بتاتا ہوں، ابو لہب کی بھی جس کو ام جمیل کہتے ہیں، عروہ نام تھا اس کا، وہ بھی اس کے ساتھ شامل تھی اس میں۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اللہ کے دین میں مقابلے میں آ کے کھڑا ہوگا اللہ اس کو برباد کر دے گا۔ فرعون کو نہیں چھوڑا اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا، تو یہ ابو لہب اور یہ کیا چیز ہے؟ فرعون تو بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ظالم بادشاہ، میخوں والا، ذلہ و تعاد، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ شرک، بدعت اور ہر طرح کے گناہوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں پر، ہم سب پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے،
اور ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور اس حال میں ہمیں اللہ اپنے پاس بلائے کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں اور سکھا رہے ہوں میرے اللہ، ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل کر دے میرے اللہ۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحویل عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔